مہرو، مہرو! اپنے نام کی پکار پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ تیزی سے اٹھ کر وہ قریب آتے وجود کے سینے لگ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ حلق سے آواز بھی نہ نکل پائی۔ مجھے بتاؤ کون تھا یہاں؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ وہ تفکر پریشانی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتا پوچھ رہا تھا۔ وہ وہ پتہ نہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو سختی سے تھامتی سسک پڑی۔ مجھے گھر جانا ہے، گھر چھوڑ آؤ۔ کچھ بتانے کو تیار نہ تھی۔ وہ اس کے سسکتے وجود کو باہوں کے گھیرے میں لیے پریشان سا واپس ہو لیا۔ بہو بیگم کہاں ہیں؟ اپنے مخصوص تخت پر براجمان آنکھیں موندے یکدم خیال آنے پر پوچھنے لگی۔ کندھا دباتی رجو نے گھڑی پر نظر دوڑائی جو شام کے 6 بجا رہی تھی۔ واپس نہیں آئی۔ وہ منمنائی تھی۔ سامنے بیٹھی عورت کو جواب دینا جان عذاب میں ڈالنے جیسا تھا۔ کیا معلوم کب مزاج برہم ہو جائے۔ عجیب عورت ہے۔ میاں گھر آنے والا ہے اور اسے فکر ہی نہیں۔ ملاؤ فون، کہو جلدی گھر پہنچے۔ رجو جلدی جلدی فون اسٹینڈ کی جانب بڑھی۔ وہ تخت پر سیدھی ہو بیٹھی اور مسکرا کر داخلی دروازے کی طرف نظر ڈالی جہاں سے ان کا لاڈلا سپوت اندر داخل ہو رہا تھا۔ پیچھے ہی رحیم شمس بھی تھے جن کے تاثرات ناقابل فہم ہو رہے تھے۔ ماں صدقے جگ جگ جیو سلامت رہو۔ وہ ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتا جھکا تو ڈھیروں دعائیں دے ڈالی۔ وہ بیٹھا تو انہوں نے بات شروع کی۔ سب ٹھیک رہا نا؟ وہ جاننا چاہ رہی تھی۔ سب ٹھیک رہا، وہ گویا انہیں مطمئن کر رہا تھا۔ رحیم شمس، انہوں نے خاموش بیٹھے رحیم کو مخاطب کیا۔ فیصلہ تو ہماری مرضی کے مطابق طے پا گیا تھا۔ اس کا باپ بھی راضی تھا، پر عین وقت پر اس کی بیٹی آ گئی اور صاف صاف فیصلے کو ماننے سے انکار کر گئی۔ کہتے ساتھ ایک نظر سر جھکائے دراب پر بھی ڈالی تھی۔ بی بی کا رنگ پل میں متغیر ہوا۔ اور آپ خاموشی سے سن کر آ گئے؟ کیسے ہمت کی اس نے؟ اتنی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے کیا وہ اپنی اوقات بھول گئی تھی کہ ہم اس کا کیا حشر کر سکتے ہیں؟ وہ خفا خون ہو رہی تھی۔ اماں وہ لڑکی حق کے بجانب ہے، بولنے والا دراب تھا۔ بی بی نے حیرانی سے گردن موڑ کر دائیں جانب بیٹھے لاڈلے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کیا؟ انہیں لگا سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ ان کے فیصلے کی مخالفت کرتے کسی اور کی حمایت میں کیسے بول سکتا تھا؟ حیرت تھی۔ آپ نے کہا تھا بابا ہمیشہ حق اور سچ کی رو سے فیصلے کیا کرتے تھے۔ میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ اماں گستاخی معاف، مگر وہ لڑکی بے قصور تھی، ایسی سزا کی ہرگز مستحق نہ تھی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ بی بی حیرت کے اثر سے نکلی تو یکدم کھڑی ہو گئیں۔ رحیم بھی تقلید میں اٹھے۔ اسے حویلی بلواؤ، خیال رہے دراب کو خبر نہ ہو۔ اس دن کے واقعے سے وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ بخار نے آن گھیرا اور طویل ہوتا گیا۔ اماں پریشان ہو گئی۔ بھائی کی تو وہ لاڈلی تھی، کیسے نہ جان پر بنتی۔ آنکھیں بند کرتی تو وہ سرخ انگارہ قہر برساتی نظریں یاد کر کے سہم کر واہ کر دیتی۔ دھمکی بھرا انداز بار بار سماعت میں گونجتا، چہرہ زردی چھلکانے لگا تھا۔ چند دنوں میں ساری رونق نچوڑ ڈالی تھی کمبخت بخار نے۔ اماں نے ماہی کو بلاوا بھیج کر بلا ڈالا۔ وہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی، بھلے حویلی میں رہتی تھی لیکن دوستی کے معاملے میں پکی تھی۔ آتے ہی وجہ پوچھ ڈالی۔ مہرو چاہ کر بھی بتا نہ پائی۔ زبان انکاری ہوئی تو ٹال مٹول سے کام لے لیا۔ شاید ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ سچ کہہ رہی ہو، وہ کھوج رہی تھی۔ ہاں بھلا تجھ سے کیوں چھپاؤں گی؟ وہ خفیف سا مسکرائی۔ بھائی سے تو انبن نہیں ہو گئی؟ وہ شرارتی ہوئی تھی۔ مہرو کے چہرے پر بھی بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں، میں سمجھ گئی۔ کیا؟ وہ چونک گئی۔ یہی کہ یہ سب تو صرف دکھاوا ہے، اصل وجہ تو بھائی کو یاد کر رہی ہو، ہے نا؟ وہ اپنے اندازے لگا رہی تھی، اسے بہلا رہی تھی، اور وہ بہل بھی گئی۔ بہت سا وقت اس کے ساتھ گزار کر جب وہ واپس گئی تو مہرو بہت حد تک بہتر تھی۔ سبحان اماں بیگم کے ساتھ بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ سبحان کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے کھل جاتی تھی۔ اب بھی وہ انہیں ہمدان کے ساتھ گزارے وقت کے بارے میں بتا رہا تھا جب سامنے سیڑھیوں سے اترتی آروشا کو دیکھتے وہ ایک دم چپ کر گیا۔
سلام دادی۔ سبحان، مجھے تم سے بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو۔ رک کر دادی کو سلام کرتی سبحان سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کے انداز سے وہ سب عادی تھے۔ سبحان نے دادی کو دیکھا، انہوں نے سر ہلا کر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چلتے چلتے لان میں آ کر ٹھہر گئی تھی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اسے تیکھی نظروں سے گھور رہی تھی۔ سبحان کو ہی پہل کرنی پڑی۔ فرمائے۔ اس کے نقش تنے ہوئے تھے۔ عروشہ نے پرواہ نہ کی۔ میں منتظر ہوں۔ کس بات کی؟ وہ انجان ہوا تھا۔ عروشہ نے گھور کر دیکھا، اسے سوال کرنا پڑا۔ سبحان سے بات کرنا بھی اس کے اعصاب پر ناگوار گزرتا تھا۔ ہمدان سے بات کی۔ سبحان نے سمجھ کر گہری سانس لی۔ بولو، وہ بے صبری ہو رہی تھی۔ میں نے بات نہیں کی۔ کیوں؟ تمہیں میں نے کہا تھا۔ ضروری نہیں ہے جو آپ کہیں گی وہ میں مانوں گا۔ میں کسی غلط کام میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اسے درمیان میں ٹوکتے وہ لہجہ سخت کر گیا تھا۔ آواز بھی بلند ہو گئی تھی۔ تم مجھ سے بات کس طرح کر رہے ہو؟ وہ تنک کر گرائی تھی۔ ایک قدم آگے آئی، انگلی اٹھا کر بولی، تم جانتے نہیں ہو میں کیا کر سکتی ہوں۔ اس کی آواز میں پھنکار تھی۔ سبحان ہز لے کر مسکرایا۔ کیا کریں گی؟ ابراہیم صاحب کو بتائیں گی؟ جائیں، بتائیں، میں بھی تو دیکھوں وہ آپ کو اس بہادری پر داد دیتے ہوئے میری گستاخی کی کیا سزا مقرر کرتے ہیں۔ اور جب میں انہیں بتاؤں گا نہ کہ آپ کی صاحبزادی ہمدان حیدر کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے اس کارنامے پر آپ کی خواہش کے عین مطابق انعام سے بھی نواز ڈالیں۔ وہ اطمینان سے مسکراتا اسے چڑھا رہا تھا، جلا رہا تھا، تیش دلا رہا تھا۔ وہ چڑی بھی، جلی بھی، تیش سے بھی بھر گئی۔ زندہ گاڑ ڈالوں گی تمہیں میں۔ شوق سے سنبھلنے کے بعد وہ بفر کر ہاتھوں سے اس کا منہ نوچنے کو تھی، جب اس نے بروقت سنبھلتے ہاتھ قابو میں کیے۔ خود پر قابو رکھیں، پھر آپ کو شکایت ہوگی میں اپنی حدود پھلانگ رہا ہوں۔ وہ اب بھی ضبط کر رہا تھا، البتہ غصے کی جھلک صاف دکھ رہی تھی۔ کہہ کر جھٹکے سے بازو چھوڑے تو لڑکھڑا گئی۔ شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتی اب بھی دمکانا نہ بھولی تھی۔ بہت برا حشر کروں گی تمہارا، یاد رکھنا تم۔ وہ متاسف سا سر جھٹکتا واپس مڑ گیا۔ مٹھیاں بھیچے وہ خود پر ضبط کرتی گہرے سانس لینے لگی۔ سبحان کو وہ سبق سکھانے کا مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ چلو کچھ دیر ہنستے ہیں محبت پر، عنایت پر، کہ بے بنیاد باتیں ہیں، کہیں کوئی مرتا نہیں کسی کے واسطے جانا، ہے سارا پھیر لفظوں کا، ہے سارا کھیل حرفوں کا، نہ ہے محبوب کوئی بھی، سبھی جملے سے کستے ہیں، چلو کچھ دیر ہنستے ہیں، چلو کچھ دیر، چلو آؤ اسی کو یاد کرتے ہیں جسے ہم زیست کہتے تھے، جسے ہم زندگی کہتے، جسے ہم بندگی کہتے۔ غزل کا قافیہ تھا جو عنوان نظموں کا، وہ لہجہ جب بدلتا تھا بلا کا تیز لگتا تھا، قیامت خیز لگتا تھا۔ جدا اب اس کے رستے ہیں، چلو کچھ دیر ہنستے ہیں، چلو کچھ دیر۔ آپ شاید بھول بیٹھے ہیں یہاں میں بھی تو ہوں، اس زمین اور آسماں کے درمیان میں بھی تو ہوں، حیثیت کچھ بھی نہیں بس ایک تنکے کی طرح، فکر و فن کے اس سمندر میں رواں میں بھی تو ہوں، بے سبب بے جرم پتھر شہزادی بن گئی، بس یہی ایک صدائے بے زباں میں بھی تو ہوں، انکساری پائیداری سب رواداری گئی، جب تکبر نے کہا بڑھ کر میاں میں بھی تو ہوں، آج اس انداز سے تم نے مجھے آواز دی، یک بیک مجھ کو خیال آیا کہ ہاں میں بھی تو ہوں، تیرے شعروں نے مجھے منسوب کر دیتے ہیں لوگ، تیرے شعروں سے مجھے منسوب کر دیتے ہیں لوگ، ناز ہے مجھ کو جہاں تو ہے وہاں میں بھی تو ہوں، روٹھنا کیا ہے چلو میں ہی منا لاؤں اسے، بے رخی سے اس کی نفرت نیم جاں میں بھی تو ہوں۔ آپ کی بہادری نے مجھے کافی امپریس کیا ہے۔ وہ کچے رستوں سے گزر رہی تھی جب وہ ساتھ ہو لیا۔ اسے حیرانی تو ہوئی پر قدم نہ روکے۔ مزید امپریس ہونے تک یہاں چلے آئے۔
وہ دو بدو بولی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ یونیورسٹی میں کیا کرتی ہیں آپ؟ نیا سوال داغا، جس کا خاصا تفصیلاً جواب ملا تھا۔ صرف پڑھنے نہیں جاتی بلکہ اپنے علم کو بعمل بنانے کی کوششوں میں بھی ہوں۔ آپ کی طرح ڈگریاں لے کر پنچایتوں میں گنگا بہرا بن کر نہیں بیٹھتی، وہ صاف جتا رہی تھی۔ حالانکہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ وہ بھی کل کا حوالہ دے گیا۔ وہ اس کی برجستگی پر مسکرائی۔ مجھے اچھا لگا یہ جان کر کہ آپ نے حالات سے ڈر کر ہار نہیں مانی اور ایسے مشکل حالات میں بھی تعلیم جاری رکھی۔ That's really nice۔ یہی کہنے آئے ہیں؟ وہ یکدم رخ اس کی طرف کرتی پوچھنے لگی۔ اما نے آپ کو حویلی بلوایا ہے؟ وہ ایک دم ہی سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ سوال بھی اسی سنجیدگی سے کیا تھا۔ جی بلوایا ہے۔ اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ اور آپ نہیں جائیں گی؟ وہ دو ٹوک کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ اب کے حیران تھی۔ آپ نہیں جانتی وہاں آپ کو کس قسم کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتا وہاں آپ کو کچھ غلط سننے کو ملے۔ اور آپ ایسا کیوں نہیں چاہتے؟ وہ ایک دم سے پوچھ گئی تو وہ چپ کر گیا۔ جواب نہ بن سکا تھا۔ کیونکہ میں فطرتاً ایک اچھا آدمی ہوں۔ چلتا ہوں۔ وہ لنگڑا جواز پیش کرتا ساتھ ہی پلٹ گیا۔ اگر میں حویلی کے اشتیاق میں آنا چاہوں، وہ پیچھے سے بولی تھی، شرارت واضح تھی، تو میرے پاس ایک اور آفر موجود ہے، اور مجھے یقین ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پرکشش ہوگی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں کہتا اسے چونکا گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے قدموں کے نشان پر نظر جمائے کھڑی رہی۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے منتظر سے کھڑی تھی۔ بار بار گھڑی پر نگاہ ڈالتی وہ کوفت سے سامنے دیکھنے لگتی۔ وہ اس وقت بلیک جینز پر نیلے پرنٹڈ کرتا پہنے ہوئے تھی، گلے میں مفلر تھا اور آنکھوں پر گلاسز۔ اس رف حلیے سے بھی بہت سی نگاہوں کا مرکز بن رہی تھی۔ تبھی سامنے سے آتی سفید کار اس کے ارتکاز کا باعث بنی۔ ساری کوفت پل بھر میں اڑن چھو ہو گئی۔ مقابل بھی اس کی موجودگی سے چونکا تھا، تبھی اتر کر اس کی طرف چلا آیا۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے مطمئن سی اپنے سامنے لمبے چوڑے شاندار مرد کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ حیران سا پوچھ رہا تھا۔ چہرہ ہر قسم کے جذبے سے عاری تھا۔ عروشہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا۔ میں یہاں نہیں آ سکتی کیا؟ آپ نے ایڈریس کہاں سے لیا؟ ایک اور سوال۔ میرے لیے آپ کا پتہ معلوم کروانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ میرے ایک اشارے پر میرا حکم پورا ہو جاتا ہے مسٹر حمدان۔ حالانکہ آپ کے دوست نے تو پورا ڈرامہ کیا تھا۔ وہ اس کے تاثرات سے حس لیتی مسکرا رہی تھی۔ آپ جائیے یہاں سے، کوئی دیکھ لے گا تو مشکل ہو جائے گی۔ وہ دروازے کی جانب دیکھتا محتاط سا کہہ رہا تھا۔ تاثرات ایسے تھے گویا جان چھڑا رہا ہو۔ عروشہ کو غصہ آنے لگا۔ وہ گویا کوئی تہیا کیے بیٹھے ہوئے تھی۔ چلیے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ اپنی بات پر زور دیتا بولا تھا۔ لیکن کیوں؟ عروشہ کو اس کے نافہم تاثرات نے الجھا دیا تھا۔ وہ پہلے دن سے اس کے ساتھ روڈ ہو رہا تھا، اب بھی اگنور کر رہا تھا، حالانکہ یہ محض ان کی دوسری ملاقات تھی۔ میں نہیں چاہتا کوئی آپ کو یہاں میرے ساتھ دیکھے، جائیے یہاں سے، اب کہ وہ دو ٹوک بولا تھا۔ اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتا پلٹ رہا تھا جب آواز نے قدم جکڑ لیے تھے۔ نکاح کریں گے مجھ سے؟ اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ وہ پلٹا تو اسے خود کی جانب متوجہ پایا اور وہ اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ کچھ بھی جانے سمجھے بغیر آپ کچھ بھی بولے جائیں گی اور سامنے والا مٹی کے مادھو کی طرح ڈھہ جائے گا۔ مقابل کے چہرے پر سرخی چھا گئی، لہجہ آگ چھلکا رہا تھا۔ عروشہ کو ایسے رویے کی امید نہ تھی۔ وہ حق تک ہو گئی۔ سمجھنے پہچاننے کی نوبت تو بعد میں آتی ہے۔ مجھے آپ پسند ہیں، اور ہمیں جو چیز پسند ہوتی ہے وہ وضاحت دے رہی تھی۔ اسے آپ سیالوں کی حویلی کا قیدی بنا دیتے ہیں۔ وہ تمسخرانہ ہنسا تھا۔ عروشہ مزید الجھ گئی۔ وہ کوئی حوالہ دے رہا تھا، مطلب سمجھا رہا تھا، یقیناً کوئی ڈور تھی جو الجھ گئی تھی۔ سوچنے کے لیے وقت لے سکتے ہیں؟ مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہمکانہ لڑکی کی فضول باتوں پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ باقاعدہ اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خفگی اور ناپسندیدگی تھی۔
سیاہ ساحر آنکھوں سے چھلکتی رونت و تلخی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ بھنجکتی رہ گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ایسی بدتمیزی پر آسمان سر پر اٹھا لیتی۔ وہ تو ہمیشہ چھوٹی اور معمولی بات پر بھی مشتعل ہو جاتی تھی، لیکن اب وقت الٹ تھا۔ اسے دل کی اس دھوکہ دہی پر تاؤ ہی آ گیا تھا۔ یہاں سے نامراد لوٹنے کی کوئی اور وجہ دو۔ وہ اب بھی ڈٹ کر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ لہجہ چٹانوں سا مضبوط تھا۔ مقابل کی بھوری آنکھوں میں حیرانی کا تاثر ابھرا تو وہ خود کو ریجیکٹ کیے جانے کی وجہ مانگ رہی تھی۔ خود پسندی کی انتہا تھی۔ گویا وہ ایک دم مسکرایا اور قدم بڑھائے اس کے قریب آ گیا۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ کیا یہ وجہ کافی ہے؟ وہ دھماکہ کر چکا تھا۔ مانا کہ تیرے دل میں کوئی اور مکیں ہے، مانا کہ تیرے دل میں کوئی اور مکیں ہے، تو پھر بھی میرا دل ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے۔ یہ آئینے تجھے تیری خبر نہ دے سکیں گے۔ آ دیکھ میری آنکھ سے تو کتنا حسین ہے۔ میں جبر کے سجدوں سے کہیں ٹوٹ نہ جاؤں، میں جبر کے سجدوں سے کہیں ٹوٹ نہ جاؤں۔ پتھر کے خداؤ میری شیشے کی جبیں ہے، پلکوں سے تراشا تھا کبھی ہم نے جو ہیرا۔ مت پوچھ اب وہ کس کی انگوٹھی کا نگیں ہے۔ پوری بات سن کر انہوں نے ہنکارا بھرا۔ ہمدان نے کیا کہا؟ وہ استفسار کر رہے تھے۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ سر جھکائے ہی بولا، وہ معاملہ سمجھ گئے تھے۔ اور تم نے عروشہ سے جھوٹ بولا؟ اب کہ سبحان نے ذرا توقف سے کام لیا۔ جی، وہ سر ہلا کر کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ جانے کیا جاننا چاہ رہے تھے۔ سبحان کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ پتہ نہیں، لا علم ہو گیا، نظریں نہ اٹھائیں۔ سلیمان صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ ہمدان سے ضرور ملے گی ایک بار، ٹھان لے تو کر کے دم لیتی ہے۔ وہ پریشان تھا، وہی اٹکا تھا۔ کہیں اسے حقیقت کا علم تو نہیں ہو گیا؟ انہوں نے نیا نکتہ اٹھایا۔ سبحان الجھ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تینوں کے علاوہ کوئی بھی آگاہ نہیں۔ ہمدان اس سے ملا نہیں، ہم نے بتایا نہیں، تو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ وہ حد درجہ پریشان تھا۔ سلیمان نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ پریشان مت ہو برخوردار، خدا بہتر کرے گا۔ مجھے سلیمان حسن سے ملنا ہے، گھر پر ہیں؟ خرد نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ماڈرن لڑکے کو کھڑے پایا۔ بے حد قیمتی نفیس سوٹ میں ملبوس، پرس کندھے پر لٹکائے، ہاتھ سے چشمہ اتارتے وہ نزاکت سے بال جھٹکتی بولی تھی۔ گلابی رنگت، بڑی بڑی سیاہ ساحر آنکھیں، چھوٹی پیاری ناک اور بے حد گلابی ہونٹ۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، خرد کو ماننا پڑا تھا۔ لیکن آپ کون؟ وہ پوچھ بیٹھی تھی، جس پر مقابل نے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا اور ہاتھ سے سائڈ پر کرتی اندر چلی آئی۔ دھونس بھرے انداز میں خرد کو پل بھر میں ساکت کیا تھا۔ کچھ دیر قبل کا سحر پل بھر میں ٹوٹ گیا۔ وہ تیزی سے پیچھے چلی آئی۔ بابا یہ زبردستی اندر گھس آئی ہیں۔ وہ برق رفتاری سے سلیمان صاحب تک پہنچی تھی۔ وہ سبحان سے خوشکپیوں میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے دونوں کو جھٹکا لگا تھا۔ سلیمان صاحب کو یہ چہرہ پہچاننے میں لمحہ بھی نہ لگا تھا۔ سبحان کو اس کی آمد سے زیادہ اس کا انداز برا لگا تھا، جب تو مسخرانہ نظروں سے اس چھوٹے سے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہ سلیمان حسن سیال کا خوبصورت محل ہے، جس کے لیے انہوں نے خاندانی جاگیر کو ٹھوکر دے ماری، تو مسخر اڑاتی کہہ رہی تھی۔ عروشہ، سبحان نے ٹوکنا چاہا تھا۔ سلیمان صاحب نے ہاتھ سے منع کر دیا۔ ان کے چہرے پر کوئی سخت تاثر نہ آیا تھا۔ خرد بچے، مہمان آئے ہیں، تواضع کریں، سلیمان صاحب پر شفقت سا کہہ رہے تھے۔ عروشہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے انہیں دیکھا۔ میں یہاں مہمان بن کر نہیں آئی سلیمان صاحب، مجھے تو میرا تجسس یہاں کھینچ لایا ہے۔ ان کے مشفقانہ رویے کا جواب سرد مہری سے دیا تھا۔ وہ لب فوراً بیچ گئے۔ کیوں آئی ہو عروشہ؟ سبحان دانت پیستا آگے آیا۔ صرف دیکھنے آئی ہوں، ایسی کون سی چیز ہے سلیمان حسن کے گھر میں جو سبحان یوسف کے دل کو کھینچ کر بار بار یہاں آنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کی پرواہ کیے بغیر بے بہا بول رہی تھی، پھر چہرہ موڑ کر خرد کی جانب دیکھنے لگی۔ اور وجہ میرے سامنے موجود ہے، وہ زو مانی سا بولتی سبحان کے ضبط کو آزما گئی تھی۔
بکواس بند کرو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑا تھا۔ سلیمان صاحب نے دہل کر اس کا انداز دیکھا۔ وہ پہلی بار اسے غصے میں ضبط کھوتا دیکھ رہے تھے۔ سبحان نے بازو سے پکڑ کر اسے باہر کی جانب دھکیلا۔ وہ جھٹکے سے اپنا آپ چھڑاتی پھنکاری تھی۔ جا رہی ہوں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں رکنے کا، لیکن یاد رکھو اب تمہاری اصلیت میں سب کو بتانے والی ہوں۔ یہ پارسائی کا جو ڈھونگ تم رچا رہے ہو نا، مزید فریب نہیں دے سکو گے۔ میں پورے حسن ولا کو تمہارا اصل چہرہ دکھاؤں گی۔ وہ کارتار لہجے میں دھمکی دیتی سلیمان صاحب کے جھکے سر کو تنفر سے دیکھتی باہر کی جانب لپکی۔ خرد نے دکھ سے اس کی پشت کو دیکھا۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ اسے بابا کی خاموشی نے چونکایا تھا۔ تبھی ان کی طرف آتے پوچھنے لگی۔ ہاں تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ وہ محض اسے بہلانے کو کہہ رہے تھے، اندر سے تو ہل کر رہ گئے تھے۔ خرد کے جاتے ہی سبحان ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ مامو جان! انہوں نے نظر اٹھا کر سبحان کو دیکھا تو چہرے پر دکھ، اذیت، کرب صاف ظاہر تھا۔ دیکھ کر لگا تھا وہ نرم گرم سے جذبوں والی لطیف لڑکی ماضی سے نکل کر سامنے آ گئی ہے، پر جب پتھر برسا کر گئی تو معلوم ہوا کہ وہ کس باپ کی بیٹی ہے۔ وہ دو لوگوں کا مکمل روپ لیے ہیں۔ دعا کرو اسے حقیقت کا علم کبھی نہ ہو، بس کبھی نہ ہو۔ وہ اس کا تنتنا غرور دیکھ کر بھی اس کے لیے دعا گو تھے۔ سبحان یک تو انہیں دیکھے گیا۔ آپ نے بھیا سے بات کی بی جان؟ وہ کھانا کھاتی یکدم سر اٹھا کر پوچھنے لگی۔ ہاں کی تھی، عام سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکی۔ کیا کہا انہوں نے؟ کچھ لمحے تو بولنے کا انتظار کیا، پھر پوچھ ہی ڈالا۔ صاف انکار کر دیا۔ کہتا ہے جتنا پس پڑھ لیا ہے بہت ہے، اب ہادیہ کی شادی کر دینی چاہیے، 22 کی ہونے جا رہی ہے۔ وہ اب بھی نارمل سی اطلاع دے رہی تھی، ساتھ ہی خالی برتن اٹھاتی کچن میں چلی گئیں۔ ہادیہ کو تو گویا سکتا ہو گیا۔ ایسا کہا انہوں نے؟ وہ حیرت کے زیر اثر پوچھ رہی تھی۔ سامنے بیٹھے ہادی نے پانی کا گلاس اس کے سامنے کھسکا دیا۔ ہادیہ نے گھور کر اسے دیکھتے لب اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ وہ دوبارہ سے پلیٹ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ نے ان کو زور بھی نہ دیا؟ خود تو 30 کے ہونے والے ہیں اور دوسروں کو 22 کا ہوتے ہی رخصت کرنے پہ ڈرتے ہیں۔ بتا دیجیے گا انہیں، اگر مجھے ترکی جانے کی اجازت نہیں دیں گے تو۔ وہ سنبھل کر کھڑی ہوتی تیز تیز بولے جا رہی تھی، جب اماں کو کچن سے نکلتے دیکھ کر یکدم بات ادھوری چھوڑتی چپ ہو گئی۔ تو کیا؟ بولو کیا کرو گی؟ وہ بھی اگلوا کر ہی دم لینے والی تھی۔ تیوریاں چڑھاتے پوچھنے لگی۔ آپ ہی تو چلی گئی ہیں نا، میں بھی ان کے پاس چلی جاؤں گی، واپس نہیں آؤں گی۔ وہ پیر پٹک کر کہتی دھپ دھپ کرتی باہر نکل گئی۔ دیکھ رہے ہو اسے، میرے زخموں کو ہرا کرتی ہے۔ انہوں نے آنسو بھری نگاہیں اٹھا کر سیڑھیوں پر جمے ہمدان کو دیکھتے کہا، اور بے بسی سے وہیں رہ گئی۔ ہادی خاموشی سے نوڈلز کھاتا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس واقعے کو مہینہ گزر گیا تھا۔ وقت نے ڈر ختم کیا تو وہ پہلے سی ہو گئی، بس فرق یہ آیا تھا کہ شام کو اکیلے نکلنے سے گھبراتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، بابا کو کھانا دینے کھیتوں میں لاؤبالی سا چلتی جا رہی تھی، جب پاس سے گزرتی جیپ چند فرلانگ کے فاصلے پر جا کر رکی اور پھر ریورس ہوتی اس تک آ گئی۔ وہ ٹھٹک کر رکی، دروازہ کھول کر ایک اونچی قامت کا جینز شرٹ میں بلبوس سا شخص باہر نکلا اور اس کا راستہ رکتا سامنے آ گیا۔ پہچانا؟ وہ مسکرا کر پوچھتا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہرو نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن میں تو پہچان گیا ہوں۔ اس کی بے باک نگاہوں نے اسے گھبرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاڑی سے ٹیک لگائے وہ فرصت سے کھڑا تھا۔ مہرو کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اگر ابا آ جاتے تو؟ وہ مزید گھبرائی اور اس کی سائیڈ سے نکلنے کو تھی جب مقابل نے کلائی تھام لی۔ میں نے جانے کی اجازت کب دی؟ وہ روب سے پوچھ رہا تھا۔ مہرو کی جان ہوا ہوئی۔ چھوڑو! بازو چھڑانے کی مزاحمت کرتے مارے بے بسی کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کوئی دیکھ لے گا صاحب، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو۔ وہ پوری طرح مچل گئی تھی۔ مقابل لطف لے رہا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ وہ مصنوعی حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ مہرو نے ہاں میں گردن ہلائی۔ وہ جلد از جلد بھاگنا چاہتی تھی، پر اس کی گرفت سخت تھی۔ اس دن کیوں نہیں ڈری تھی جب رات کے پہر چھپ کر ملنے کو اکیلی باغوں کی سیر کر رہی تھی؟
وہ رات کا حوالہ دے رہا تھا، اس رات کا۔ وہ تھم گئی، ٹھہر گئی، مزاحمت ترک کر دی۔ سمجھنے میں دیری ہوئی۔ اس نے دعا کی یہ جھوٹ ہو جائے، وہ خواب سی حقیقت پھر سے سامنے نہ آ جائے جس نے اسے بستر سے لگا دیا تھا۔ آپ؟ وہ ہکلائی تھی۔ اس نے چہرہ پاس لاتے مسکرا کر گردن ہلائی۔ میں وہی ہوں نینا، وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا۔ اس کا حلق سوکھ گیا، اتنی بدحواس ہوئی کہ اس کے لیے گئے نام پر بھی دھیان نہ دیا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ بری طرح ڈر رہی تھی، آنکھوں کے ساتھ ساتھ کاجل بھی بہہ نکلا تھا۔ مقابل نے اشتیاق سے یہ منظر دیکھا۔ مسکرا کر بازو چھوڑتا وہ سیدھا ہو گیا۔ تمہیں معافی صرف ایک شرط پر ملے گی۔ اس کے کہنے پر مہرو نے سہمی نظر اٹھا کر دیکھا۔ اگر میرے من میں مچلتے اس رات سے پردہ ہٹا دو کہ اس رات وہاں موجود دوسرا مرد کون تھا اور کیا کرنے آیا تھا، تو میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا، اتنا کہ اسے پیچھے کھسکنا پڑا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسے موقع ملا وہ تیزی سے مڑی تھی اور بھاگ گئی۔ وہ بے حد دلچسپ نظروں سے اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ تو یہ سچ تھا نینا، سلیمان حسن سیال تم سے ملنے آیا تھا۔ وہ بڑبڑا کر مسکراتا پلٹ گیا۔